لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن التواضع يزيد صاحبه رفعا. صلوات التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی طرح فرما کر شہدائے کربلا و اسیران کربلا دیا. بسم اللہ مل جل کر ایک اور صلوات عنایت فرما دے. عظمت محمد عزیزان محترم، آپ کے دیار محبت میں یہ تیسری بار آیا. ایک بار اور آ چکا ہوں، ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے آ چکا ہوں. کچھ چہروں کو پہچان رہا ہوں. بہت زمانہ ہو گیا، طالب علمی کا زمانہ تھا. تو بہرحال جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کی خدمت کے حوالے کروں، اسے اچھا لفظ سمجھ کے میری حوصلہ افزائی کر دیجیے گا. اس لیے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں بہت بڑا خطیب ہوں یا بہت بڑا ذاکر ہوں. ایک ادنا سا طالب علم ہوں. ابتدائی مرحلے ہیں، کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، لفظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. لہذا وہ آپ اپنا بڑا فن سمجھنے کے بعد ہمارے غلط لفظوں کو بھی صحیح سمجھ کے ہمیں داد دے دیجیے گا اور آخر میں بتا بھی دیجیے گا. بہرحال ایک صلوات پڑھ دیں. میں شروع سے بیٹھا ہوا ہوں، ماشاءاللہ سے سارا مجمع بول رہا ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت اور ساری چیزیں. اور ایک دادا جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد، ان کے جذبوں کو دیکھنے کے بعد سلام کرنے کا دل کر رہا ہے. اور مجھے حبیب ابن مظاہر یاد ہے. اس لیے کہ ہمارے درمیان بات ہوتی رہتی ہے، یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کہیں بزرگ بھی نعرہ لگاتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں بھائی، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بزرگ بھی نعرے لگاتے ہیں. اور جب سے میں بیٹھا ہوں کم سے کم 4-5 بار دادا لگا چکے ہیں. تو بہرحال معصومین کی خدمت میں یہ فقرہ عرض کر رہا ہوں تاکہ اس کے طفیل میں ثواب ملے. اس کے ذریعے سے اللہ ان کی طولانی عمر میں اور طولانی اضافہ فرمائے. میں جملہ عرض کر رہا ہوں آپ سب کی خدمت کے حوالے. وہ تو ضعیف ہیں لیکن پھر بھی جوان ہیں. اگر آپ حوصلہ دیتے رہیے گا انشاءاللہ تو بڑا لطف آئے گا. وہ ضعیف ہیں لیکن پھر بھی نظر جوان آ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے.
اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، حسین کی محبت ہوتی ہے، وہ دل کبھی جوان کے بجائے ضعیف نہیں ہوتا، جوان ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب امام حسین نے شب عاشور شمع گل کی، حبیب کی کمر خمیدہ تھی، حبیب نے اپنی کمر میں پٹکا باندھا، حبیب کی بھویں آنکھوں پہ لٹک رہی تھیں، انہوں نے اپنی بھووں کو پیشانی پہ باندھا۔ پوچھا جائے اے مسلم، اے حبیب، تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو کہا ہم جانتے تھے حسین نے ابھی شمع گل کی ہے تو ابھی جلائیں گے، ہم نے پہلے سے اپنے آپ کو جوان بنا لیا، ہم نے اپنے آپ کو پہلے سے آمادہ بنایا۔ تو در اہل بیت پہ آنے والا چاہے جو ہو، اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے تو ضعیف لاکھ ہو جائے مگر دل جوان ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، جو ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نعرہ لگا رہے ہیں تو ان کے چہرے کو دیکھنے لگے، وہ سبحان اللہ کہنے لگے تو ان کے چہرے کو دیکھنے لگے، وہ ماشاءاللہ کہنے لگے تو ان کے چہرے کو دیکھنے لگے، یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے۔ جب بھی فرش مجلس پر کوئی علی کا چاہنے والا بیٹھ کر اپنی پاکیزہ لہو کی طہارت کا اعلان کرتے ہوئے فرش مجلس پر نام علی کو اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے، آسمان پر جبرائیل سارے ملائکہ کو، فرشتوں کو جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں آؤ آؤ، وہ دیکھو زمین پہ پاکیزہ ماں کی پاکیزہ اولاد بیٹھی ہے، وہ دیکھو زمین پہ پاکیزہ ماں کی پاکیزہ اولاد بیٹھی ہے جو اپنے لہو کی طہارت بتا رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر علی سے اتنا ہی بغض ہو گیا تو پھر جنت بھول جاؤ، اس لیے کہ رسول نے کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی کھڑے ہو جائیں گے تم جنت میں چلے جاؤ، تم جہنم میں چلے جاؤ، نہیں، معیار محبت علی دیکھا جائے گا۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو عزیزان محترم، لہذا یہ سارا مجمع جو اس فرش عزا پہ آ جاتا ہے وہ سب کا سب مجمع شہزادی کی محبت میں آتا ہے، علی کی محبت میں آتا ہے، رسول کی محبت میں آتا ہے، اولاد رسول کی محبت میں آتا ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے وہ باشرف ہوتا ہے۔ یہ تو اپنے اور دوسروں کے درمیان کچھ ایسے کردار بھی پائے جاتے ہیں جو ملنے نہیں دیتے، جو جدا جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اہل سنت کا بھی مجمع ہے، ہمارے بھائیوں کا مجمع ہے۔ ان کے ایک عالم کا فقرہ میں بتاتا ہوں، علامہ ابن ابی الحدید معتدلی اہل سنت کے بڑے نامی گرامی شاعر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، نہج البلاغہ کی شرح بھی کی ہے، بہترین شرح کی ہے۔ انہوں نے مجلس کے درمیان سارے مجمع کو مخاطب کرنے کے بعد کہا اے لوگوں یاد رکھو میں شیعہ تو نہیں ہوں، کیا کہا؟ میں شیعہ تو نہیں ہوں، لیکن جب بھی مجھے کوئی شیعہ مل جاتا ہے تو میں اس کی طرف سر جھکا کے آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کے دل میں علی رہتے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں دیدارے محترم؟ میں جانتا ہوں کہ اس کے دل میں علی بیٹھے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علامہ ابن ابی الحدید معتدلی کا اتنا عمدہ شعر ہے جو مولا علی کی مزار پہ کندہ ہے۔ اس میں سے پہلا شعر یہ ہے علامہ کا، وہ بیان کرتے ہیں اے مولا علی، میں نہیں جانتا کہ روز قیامت ان لوگوں کے نام اعمال ان کا پروردگار کرے گا یا اس کے فرشتے کریں گے،
لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال کا احسان میرا مولا علی کرے گا۔ اتنے قیمتی قیمتی شعر ہیں، اتنے قیمتی۔ کون ہے؟ اہل سنت کے بہترین عالم ہیں، بہترین عالم، اور اہل سنت کے چوتھے امام امام شافعی۔ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ لیکن دیکھیے علی کی محبت کتنی ہے۔ جب وہ علی کے در پہ آئے تو علی کو مخاطب کر کے کہا، اے مولا علی، جب میں آپ کے کردار کو دیکھتا ہوں، آپ کے کمالات کو دیکھتا ہوں تو بار بار شک ہوتا ہے، آپ ہی خدا ہیں یا خدا خدا ہے؟ آپ ہی خدا ہیں یا خدا خدا ہے؟ بار بار شک ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اہل بیت کی فضیلت میں یہ کہہ کے قلم توڑ دیا کہ اے اہل بیت نبوت، آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو انسان آپ پر نماز میں درود نہ بھیجے، لا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں۔ یعنی جس انسان کو اپنی نماز قبول کروانا ہے، اسے چاہیے کہ وہ محمد اور آل محمد کے اوپر درود بھیجے، سلام بھیجے۔ بڑی فضیلتیں ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کی، بڑی فضیلتیں ہیں حسین کے ماننے والوں کی، بڑی عظمتیں ہیں عزاداری میں شامل ہونے والوں کی۔ تاریخ گواہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں، ہمارا یہ جو معاشرہ ہے، ہمارا یہ سماج ہے، ہماری یہ عزاداری ہے، اس میں ہر انسان شہزادی کو اپنے گھر بلاتا ہے فرش عزا بچھا کر۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، فرش عزا اس لیے بچھاتا ہے شہزادی آ جائیں۔ ابھی شعر میں پڑھا جا رہا تھا، کوئی آئے یا نہ آئے سیدہ آ جائیں گی۔ بہترین اشعار امن بھائی نے بھی پیش کیے، مسم بھائی نے بھی پیش کیا، ہمارے امن بھائی نے بھی بہترین اشعار پیش کیے۔ یہ سارا شعر، یہ اشعار کیوں پیش کیے جاتے ہیں؟ تاکہ شہزادی راضی ہو جائے، ہمارا پرسہ قبول کر لیں۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ شہزادی ہمارا پرسہ قبول کر لیں، پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، حسین ہم سے خوشنود ہو جائیں، اسی لیے تو آتے ہیں۔ اور ہر انسان جب مجلس کراتا ہے تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے تبرک بھی بانٹتا ہے۔ اب یہ حیثیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ انسان بسکٹ بانٹے، کہ نمک پارا بانٹے، کہ شرمال بانٹے، کہ بریانی کھلائے، کہ کھانا کھلائے، یہ حیثیت کے اوپر۔ لیکن انسان دل سے کر تو رہا ہے، لیکن اسی بیچ ایک آواز بھی پیدا ہوتی ہے، شرمال اس لیے بانٹی گئی تاکہ نام ہو جائے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یا تو ہم اللہ ہیں، یا تو انسان دل کے رازوں سے واقف ہے۔ ہم آپ کے دل میں جا نہیں سکتے، آپ ہمارے دل میں جھانک نہیں سکتے۔ ہر آدمی مولا علی تھوڑی ہے۔ سلوات پر دے محمد ہم آپ کے دل میں نہیں دیکھ سکتے، آپ ہمارے دل میں نہیں جھانک سکتے۔ بھائی جو شہ رگے حیات سے زیادہ قریب ہے وہ ذات اللہ کی ہے۔ جو سینوں والی باتوں کو جانتا ہے وہ ہمارا مولا علی ہے، وہ ہمارے اہل بیت ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ہر علم ہے، علم غیب بھی ہے، ساری چیزیں۔ نہ ہم اللہ ہیں، نہ ہم امام ہیں، نہ ہم نبی ہیں، نہ ہم کوئی برگزیدہ بندے ہیں، نہ ہمارے پاس علم غیب ہے، لیکن ہم بیٹھے بیٹھے دکانوں کی بینچوں پہ فلاں انسان نے مرتی بانٹی تاکہ نام ہو جائے، فلاں انسان نے کھانا کھلایا تاکہ نام ہو جائے۔ عزیزان محترم، ہم اگر کسی پر ایسا الزام لگا رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، تو بجائے ہمیں ثواب ملنے کے عذاب ملے گا۔ ایک بات، دوسری بات، ہم
انسان کے دلوں کی باتوں کو جانتے نہیں. انسان اپنی حیثیت کے مطابق بانٹ رہا ہے. نیت جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. شیرما نہیں جاتی, بریانی نہیں جاتی, نان گوشت نہیں جاتا, امرتی نہیں جاتی, بسکٹ نہیں جاتا. جاتی کیا ہے؟ نیت. تو بات یہاں تک طے ہو گئی, انسان اپنی حیثیت کے مطابق یہاں تبرک بانٹتا ہے. یہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم یہاں تبرک میں بریانی بانٹے. وہ فاطمہ کی حیثیت ہے کہ یہاں آ کے جنت بانٹ دے. اب یہ کسی کو کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ فرشی اعضاء پہ بیٹھ کے جنتی کیسے بن جاتے ہیں. یہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم شرمال بانٹے. وہ فاطمہ کی عظمت ہے کہ آ کے جنت مقدر میں لکھ دیتی ہے. لہذا یہ جو سماج میں ہمارے باتیں آ گئی ہیں, یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال باتیں بہت ہو گئی, لیکن جو میں نے حدیث پڑھی تھی بس اس کا ترجمہ کر کے ایک دو بات بتا کے کچھ دیر آپ کی خدمت کے حوالے رہوں گا. رسول نے ارشاد فرمایا, بے شک تواضع, انکساری, نرمی, چھوٹا اپنے آپ کو سمجھنا, صاحب تواضع کی عظمت میں اضافے کا سبب بنتی ہے. تواضع بالکل سادہ زبان میں کسی انسان کے احترام میں اپنے آپ کو بالکل چھوٹا ظاہر کرنا تواضع کی علامت ہے. اور رسول نے ارشاد فرمایا, جو انسان تواضع کے ساتھ اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کے احترام میں چھوٹا ظاہر کرے تو پروردگار عالم اسے بہت بڑا بنا دیتا ہے. اب تواضع میں ایک بات آتی ہے سلام. جو متواضع انسان ہوتا ہے وہ سابق السلام ہوتا ہے, یعنی کسی سے بھی ملتا ہے پہلے سلام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں منتظر السلام ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ سلام کریں وہ ہمیں سلام کریں. تو بات یاد رکھیے, تواضع کا جو بالعکس ہے, الٹا ہے, ویلوم ہے, اپوزٹ ہے, وہ ہے متکبر. یعنی جو سلام میں سبقت کرے وہ ہے تواضع, جو دیری کرے وہ ہے متکبر. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے بڑا اچھا فریضہ انسان کے ذمہ دیا ہے کہ تم اگر سوار ہو, گھوڑے پہ ہو, بائک پہ ہو, فور ویلر پہ ہو, تو تم پیادہ کو سلام کرو. کیوں سلام کرو؟ تاکہ جو پیادہ ہے, جو پیدل چل رہا ہے, وہ یہ سمجھے ہمارا بھائی بڑا ہو کر بھی بدلا نہیں ہے, اور انسان کے دل کو دکھ نہ پہنچے. لہذا اسلام نے کہا تم سوار ہونا, پیادے کو سلام کرو, دل بھی نہ ٹوٹنے پائے بیچارے کا. تو انسان اگر سلام کر رہا ہے اپنے چھوٹے کو تو یہ متواضع ہونے کی علامت ہے. اور جو انسان متواضع ہوتا ہے پروردگار اس کی عظمت میں اضافے کا سبب بنتا ہے. یہ ایک عام انسان کی تواضع ہے. اب زینب کبریٰ کا تواضع دیکھیے کہ جناب زینب کس تواضع کی معراج پہ تھی. جب حبیب کربلا آئے تو جناب زینب نے کہا, اے فضا جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دے. ہائے ہائے, زینب کتنی بڑی شہزادی کا نام ہے. اب سمجھ میں آیا حبیب نے امامہ کیوں پھینک دیا تھا, منہ پہ تماچے کیوں مارے تھے, سر پہ خاک کیوں اڑائی تھی. یہ حبیب کربلا میں علی کی بیٹی کے تواضع کو دیکھ رہے تھے کہ اتنی عظیم شہزادی ادنا سے غلام کو سلام کہلوا رہی ہے. یہ وہ تواضع ہے جو کربلا میں زینب نے پہنچائی ہے. کتنی بڑی شہزادی ہے, ایک ادنا سے سپاہی کو سلام کہلوا رہی ہے. تو عظمت شہزادی زینب, جب شہزادی اس کائنات میں تشریف لائی ہیں جناب زینب, اب مولائے کائنات گھر کے اندر آئے تو جناب شہزادی کونین نے مولائے کائنات کو خبر دی کہ اللہ نے ہمیں بیٹی عطا کی ہے, اس کا نام رکھ دیجئے.
تو مولائے کائنات نے کہا میں رسول اللہ پہ سبقت نہیں رکھ سکتا. جب رسول آ گئے مولائے کائنات نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے ہمیں بیٹی نوازی ہے اس کا نام رکھ دیجئے. رسول نے کہا میں اپنے اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا. اتنے میں جبرائیل آئے اے اللہ کے حبیب پریشان نہ ہوئیے اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے یہ زینب ہے. اور اس کے بعد رسول نے شہزادی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو یہ میری بچی خدیجہ کے مشابہ ہے لہذا حاضرین و غائبین پر اس کا احترام واجب ہے. اس لیے کہ جیسے جناب خدیجہ نے رسول کی امداد کرنے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا جناب زینب نے بھی حسین کی مدد کرنے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یہ شہزادی کی عظمت ہے شہزادی کی عظمت ہے کہ ایک مرتبہ ہمارا مولا امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اتنے میں جناب شہزادی زینب آ گئی. جیسے ہی شہزادی زینب آئی مولا حسین نے قرآن بند کیا ایک سائڈ رکھ دیا. بہن کے استقبال میں اٹھے. یہ ایک شرف جناب زینب کا بھی ہے کہ جیسے شہزادی کونین کے آنے پر پیغمبر اسلام استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے ویسے ہی زینب کے آنے پر امام حسین امام حسن مولا سجاد امام باقر جناب زینب کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. زینب آئی بھائی کو سلام کیا حسین نے سلام کا جواب دیا قرآن بند کیا سائڈ میں رکھ دیا. بہن کو بٹھایا. ایک مقام اور ہمیں نظر آتا ہے جہاں حسین پشت رسالت پہ سوار ہے اور رسول عالم سجدہ میں ہے. جبرائیل نازل ہوئے یا رسول اللہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے آپ سجدے کو طول دیتے جائیے. رسول نے کیا کہا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. 70 بار تکبیر کہی کہ نہیں کہی 70 بار یہ ذکر پڑھا کہ نہیں پڑھا. جب حسین اپنی مرضی سے اترے تب رسالت اٹھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حسین کا احترام تھا کہ رسول تب تک سجدے کو طول دیتے جائیں جب تک حسین نہ آ جائے. یہ حسین کا احترام تھا جو رسول نے کر کے بتایا. یہ زینب کا احترام ہے کہ جہاں زینب آتی ہے حسین قرآن بند کرتے ہیں رکھ دیتے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. عزیزان محترم یہ جناب زینب کا تواضع یہ جناب زینب کی انکساری. کیا زینب اس ذات کا نام ہے جن کی تربیت رسول خدا نے کی. ایک اور سلوات پڑھ دیں. ایک اور سلوات پڑھ دیں. تو یہ جناب زینب جن کی کردار سازی کی ہے پیغمبر اسلام نے جن کی کردار سازی کی ہے مولائے متقیان نے جن کی کردار سازی کی ہے شہزادی کونین نے. ان 3 معصوموں نے جب تنہا مل کے شہزادی زینب کی کردار سازی کی تو زینب وجود میں آئی. جب زینب نے تنہا کسی کی کردار سازی کی تو کہیں عباس نظر آیا کہیں اکبر نظر آیا. یہ جناب زینب ہے. زینب سیاست رسول سے لی انداز تکلم علی سے لیا صبر حلم بردباری حسن مجتبی سے لیا اور شجاعت حسین کربلا سے لیا. اب یہ زینب بن گئی. اب زینب کے کاندھوں پہ اسلام کی ذمہ داری آ گئی.
اب زینب کربلا میں ہے، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایسے میں چوتھا امام ہے جو غش کی عالم میں ہے، زینب خیمے میں گئی، اے میرے لال سید سجاد یہ بتاؤ چل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں، تم امام وقت ہو۔ سید سجاد نے کہا جان کا بچانا واجب ہے، لہذا باہر نکلیے۔ جلتے ہوئے شعلوں سے عابد بیمار کو اپنی پشت پہ رکھنے کے بعد زینب کبریٰ باہر نکلی۔ لوگ نکارے بجا رہے تھے، ہم نے امامت کو گل کر دیا، شمع امامت کو گل کر دیا، اب کوئی وارث حسین نہ رہا۔ لیکن زینب نے سید سجاد کو باہر لے آ کے بتایا، اے لوگوں ابھی شمع امامت گل نہیں ہوئی ہے، یہ وقت کا امام میرے شانوں پہ ہے، یہ وقت کا امام میری پشت پہ ہے، آئیے رسول کی خدمت میں کہا جائے، اے رسول اللہ 24 لاکھ کے مجمع میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں ایک امام کا تعارف کرانا بڑا آسان ہے، لیکن دہکتے ہوئے شعلوں میں چوتھے امام کا تعارف کرانا بڑا مشکل ہے۔ تو چوتھے امام کا تعارف تھا جو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں شہزادی زینب نے دیا۔ کون سی شہزادی ہے؟ جب ظالم نے چاہا کہ سید سجاد کو قتل کر دے، گلے پہ گلا رکھ دیا، پہلے زینب کو قتل کر اس کے بعد سجاد کو قتل کرنا۔ اسی طرح یہی زینب جب کربلا سے باپ کا لاشا، بھائی کا لاشا، سارے لوگوں کے لاشیں زمین کربلا پہ ہیں اور اس قافلے کو اسیر کر کے لے جایا جانے لگا ہے، تاریخ کہتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ امام دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جناب زینب نے دیکھا، فوراً بازوؤں کو ہلایا، میرے لال سید سجاد کہ اس عالم غربت میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ یہ امام کی امداد کر رہی تھی زینب، یہ امام کی مدد کر رہی تھی زینب، اس لیے کہ نائب امام حسین علیہ السلام کہا گیا ہے جناب زینب کو۔ ارباب عذاب بڑی قربانیاں دی ہیں زینب نے، کیونکہ رخ مصائب کی طرف ہو گیا، لہذا مصائب پڑھ کے اپنے دامن رحمت کو سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔ بڑی محبت تھی زینب کو حسین سے، بڑی محبت تھی حسین کو زینب سے، چہرے میں مہر میں چہرے امام حسین مانگا تھا زینب نے، اے بابا اگر عبداللہ کچھ دینا چاہتے ہیں تو میرے مہر میں حسین کے چہرے کی زیارت لکھ دیں تاکہ میں روزانہ اپنے بھائی کے چہرے کی زیارت کے لیے آؤں۔ ارباب عزا تاریخ کہتی ہے جناب زینب ایک مرتبہ صحن خانہ میں تلاوت قرآن کر رہی تھی، اب تلاوت کرتے کرتے جناب زینب کو نیند آ گئی۔ حسنین بابا کے ساتھ مسجد میں تھے، جب مسجد سے آئے تو دھوپ ہو چکی تھی، پہلے مولا علی بیت الشرف میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ زینب کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے، زینب کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے، لیکن مولا علی نے سوچا کہ زینب ابھی تھکی سو رہی ہے، کیا اٹھاؤں؟ گھر کے اندر داخل ہو گئے، اس کے بعد مولا حسن داخل ہوئے، انہوں نے بھی یہی سوچا، اور کیا اٹھاؤں؟ بہن تھکی ہوئی ہے، ابھی تلاوت قرآن کر کے سو رہی ہے، کیا اٹھاؤں؟ حسن بھی اندر چلے گئے، لیکن یہ مولا حسین تھے، جیسے ہی بہن کو دیکھا اپنے دامن کو اٹھایا اور سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہی بات روزے عاشور جناب زینب نے امام حسین کے لاشے کا طواف کرتے کرتے کہا تھا۔ سید سجاد نے کہا اے بھوپی اماں کیا کر رہی ہے کہ اتنی دیر سے میں اپنے بھائی کے لاش کا طواف کر رہی ہوں، کوئی ایک جگہ ملے جہاں اپنے بھائی کو بوسہ دے دوں، لیکن ہر جگہ زخموں سے چور ہے، ہر جگہ تیر لگے ہیں، ہر جگہ تلواریں لگی ہیں۔ ارباب عزا جناب زینب نے کہا اے میرے لال سید سجاد جانتے ہو جب میں قرآن پڑھتے پڑھتے مدینے میں سو گئی تھی
تھی تو میں نے جب آنکھ کھولی تو کیا دیکھا؟ میرے چاروں طرف دھوپ ہے لیکن میرے اوپر سایہ ہے۔ اے میرے لال، میرے چاروں طرف دھوپ ہے لیکن میرے اوپر سایہ ہے۔ اب جو میں نے سر اٹھا کے دیکھا، میرا ماجا آیا تھا جو دامن کا سایہ کیے کھڑا تھا۔ میں نے اسی دن کہی تھی، اے میرے بھیا حسین، اس قرض کو ادا کروں گی۔ اتنی دیر سے میں اپنے بھائی کا طواف کر رہی ہوں۔ اے میرے بھیا، مجھے معاف کرنا، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے لاشے کا سایہ کرے۔ اے بھیا مجھے معاف کرنا، زینب کی چادر امن مولانا شبیر حمزہ صاحب